بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے لیکن توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہم گناہ کرنے کے لیے دروازہ بند کرتے ہیں، لیکن ہمارا مہربان رب دروازے کے نیچے سے آکسیجن کا انتظام فرماتا ہے تاکہ ہم آسانی سے سانس لے سکیں۔ بغیر جدوجہد کیے بلندیوں کو حاصل کرنا ناممکن کی تلاش میں عمر ضائع کرنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خوبیاں اور خامیاں تو سبھی میں ہوتی ہیں، اتنا بہتر تلاش نہ کرو کہ بہترین گنوا بیٹھو۔ اپنی تکلیف اللہ کے سوا کسی کو مت بتاؤ۔ 80% لوگوں کو آپ کی تکلیفوں سے کوئی سروکار نہیں، اور 20% خوش ہوں گے کہ آپ تکلیف میں ہو۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ خوش رہنے کے لیے رشتوں کو آزمایا نہیں، نبھایا جاتا ہے۔ جب تک بات آپ کے دل میں ہے آپ کی طاقت ہے، جب زبان پر آ جائے گی کمزوری بن جائے گی۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قدر 2 بار کرتا ہے، ملنے سے پہلے، کھو دینے کے بعد۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ 2 لوگ ایک مچھر کے لیے لڑ رہے ہیں تو یقیناً ان کی عقل پہ آپ کو ہنسی آئے گی۔ پھر ذرا سوچئے کہ آج ہم سب لوگ جنت کو چھوڑ کر اس دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں جس کی قیمت اور حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مضبوط رشتے وہاں بنائے جاتے ہیں جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشحالی بھیجے تو اپنی سخاوت کو وسیع کرو، خواہشات کو نہیں۔ کبھی رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا نہ کرنا، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو بس اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ بچوں کی تربیت کرنے کا کوئی سلیبس نہیں ہوتا۔ ماؤں کی عادتیں بیٹیوں کی تربیت کرتی ہیں اور باپ کی عادتیں بیٹوں کی تربیت بنتی ہیں۔ اگر ایک تنہا کمرے میں ایک مرد اور ایک عورت کو بند کیا جائے اور ان کو صرف اتنا بتا دیا جائے کہ یہاں کیمرہ لگا ہے جو آپ کی حرکات کو ریکارڈ کر رہا ہے اور بوقت ضرورت یہ پبلک بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی صاحب عقل، عزت دار اور خاندانی انسان اس خوف کے مارے غلط حرکت نہیں کر سکتا کہ کہیں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس چھوٹی سی مشین پر یقین ہے اور اس کے مالک کا ڈر ہے، اور دنیا میں اپنے جاننے والوں کی نظر میں رسوائی کا خوف ہے، جبکہ یہی تنبیہ ہمیں مالک کائنات نے سچ اور حق کتاب قرآن میں فرمائی ہے کہ آپ کا لمحہ لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، خلوت میں ہو یا جلوت میں۔ ریکارڈنگ آلات کسی بھی فنی خرابی سے 100% محفوظ ہیں۔ یہ ریکارڈڈ ڈیٹا تمام مخلوق اور اپنے پرائے سب کی موجودگی میں کھول دیا جائے گا۔ کیا ہمیں یقین نہیں؟
خدا را اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، اپنی تنہائیوں کا اللہ کے ذکر سے منور کریں، قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو روشن کریں۔ ایسی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے علم اور تقوی کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو گناہ سے نہ روکے، جو آپ کی تنہائیاں پاک نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا وہ ہے جس میں کھانے والے ہاتھ زیادہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باوضو سو جائے اور پھر وہ رات کے کسی وقت بیدار ہو کر اللہ سے کسی خیر اور بھلائی کا سوال کرے تو اللہ وہی خیر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کنواری عورت اجازت کیوں کر دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، یہ خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اسے قرض معافی کر دیا تو روز قیامت اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی اگائے پھر اس سے انسان، پرندے یا چوپائے کھا لیں تو یہ اس کا صدقہ بن جاتا ہے۔